اچھا جی، آج ہم انسانی نفسیات کے ایک کافی تاریک اور پیچیدہ گوشے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جی ہمارے پاس کرسٹوفر بیریڈی کی کتاب ہے ٹاکنگ ود سائیکوپیتھس اینڈ سیویجز، اس کے خلاصے ہیں۔ بالکل۔ بیریڈی جو ایک جانے مانے کرمنالوجسٹ ہیں، انہوں نے اپنی زندگی کا آپ کہہ لیں بڑا حصہ جیلوں میں گزارا ہے۔ جی ہاں۔ وہاں وہ کچھ انتہائی خطرناک مجرموں سے ملے، انٹرویوز کیے جن میں بدنام زمانہ سیریل کلرز بھی شامل ہیں۔ تو آج ہمارا مقصد ہے کہ ان خلاصوں کی گہرائی میں جائیں اور دیکھیں کہ ان انٹرویوز سے کیا اہم اور بعض اوقات چونکا دینے والی باتیں سامنے آتی ہیں۔ تو آئیے اس موضوع کو کھولتے ہیں۔ بالکل، اور یہ سمجھنا ضروری ہے جیسا آپ نے کہا کہ یہ صرف سنسنی خیزی نہیں ہے۔ جی نہیں۔ بیریڈی کی کوشش اصل میں ان ذہنوں کو سمجھنے کی ہے جو شدید ترین تشدد کر سکتے ہیں اور جن میں بظاہر ہمدردی وہ چیز ہوتی ہی نہیں۔ صحیح۔ اور ان خلاصوں سے ہمیں صرف مجرموں کے بارے میں نہیں پتہ چلتا، بلکہ بعض اوقات وہ جو نظام ہیں جو لوگ ان سے ڈیل کرتے ہیں ان کے بارے میں بھی بہت کچھ سامنے آتا ہے۔ اچھا۔ ایک دلچسپ بات جو ذرائع میں ابھرتی ہے وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی معالج اور درندے کے بیچ کی لکیر وہ خطرناک حد تک دھندلی ہو سکتی ہے۔ اوہ۔ آج ہم انہی پیچیدگیوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، تو بالکل شروع سے شروع کرتے ہیں، بنیادی باتوں سے، تاکہ سب واضح رہے۔ جب ہم قاتلوں کی اقسام کی بات کرتے ہیں تو ذرائع بتاتے ہیں کہ سیریل کلر، ماس مرڈرر اور سپری کلر میں فرق ہے۔ جی، واضح فرق ہے۔ سیریل کلرز یہ وہ ہیں جو وقت کے ساتھ الگ الگ واقعات میں 3 یا زیادہ قتل کرتے ہیں، ٹھیک؟ جی ہاں، اور ان قتلوں کے بیچ میں ایک وقفہ ہوتا ہے جسے کولنگ آف پیریڈ کہتے ہیں۔ بالکل، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب وہ اپنی آپ کہہ لیں نارمل زندگی میں واپس آ جاتے ہیں۔ اچھا۔ اور یہی کولنگ آف پیریڈ انہیں دوسروں سے الگ کرتا ہے۔ ماس مرڈرر جیسا نام سے ظاہر ہے، وہ ایک ہی جگہ ایک ہی وقت میں بہت سے لوگوں کو مارتے ہیں۔ جیسے کسی عوامی جگہ پر فائرنگ وغیرہ؟ جی بالکل۔ اور اسپری کلرز وہ بھی کم وقت میں کئی لوگوں کو مارتے ہیں لیکن مختلف جگہوں پر۔ اور ان میں وہ کولنگ آف پیریڈ نہیں ہوتا؟ نہیں، ان میں وہ وقفہ نہیں ہوتا۔ ان کا تشدد ایک سلسلے کی طرح چلتا رہتا ہے۔ یہ فرق اہم ہے کیونکہ ان کے پیچھے وجوہات، وہ محرکات اکثر مختلف ہوتے ہوں گے نا؟ بالکل۔ خلاصے بتاتے ہیں کہ ماس یا اسپری کلرز جو ہیں وہ شاید کسی نظریے کی وجہ سے یا بدلہ لینے کے لیے یا شدید ذہنی دباؤ میں ایسا کرتے ہیں۔ جیسے کسی دفتر یا اسکول میں فائرنگ کا واقعہ؟ جی، لیکن بیریڈے جین سیریل کلرز پر زیادہ فوکس کرتے ہیں، خاص طور پر وہ جنہیں وہ سیڈو سیکشول کہتے ہیں۔ اچھا۔ ان کے محرکات اکثر گہری نفسیاتی اور جنسی تسکین سے جڑے ہوتے ہیں۔ شکار پر مکمل کنٹرول حاصل کرنا، اسے ایک چیز سمجھنا، یہ ان کے لیے بہت اہم ہوتا ہے۔ یہ تو بہت ہی پریشان کون ہے۔ اور سیریل کلرز میں بھی مزید اقسام ہیں، منظم اور غیر منظم؟ جی، یہ ایک بہت عام درجہ بندی ہے۔ منظم یعنی آرگنائزڈ قاتل، وہ بہت پلاننگ کرتے ہیں۔ اچھا۔ وہ اکثر شکار پہلے سے چنتے ہیں، ان کا پیچھا کرتے ہیں، ان کے پاس اکثر ایک مرڈر کٹ ہوتی ہے۔ مرڈر کٹ یعنی قتل کے لیے ضروری سامان، اوزار، رسی، ٹیپ، وہ سب پہلے سے تیار رکھتے ہیں، اور وہ جرم کی جگہ کو صاف کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، ثبوت مٹانے کی۔ مطلب یہ لوگ زیادہ ذہین، زیادہ محتاط ہوتے ہیں۔ تو پھر غیر منظم والے؟ غیر منظم یعنی ڈس آرگنائزڈ، وہ بالکل الٹ ہوتے ہیں۔ ان کے حملے اچانک ہوتے ہیں، کوئی خاص پلاننگ نہیں ہوتی۔ اچھا۔ موقع پر جو بھی ہتھیار ملے وہ استعمال کر لیتے ہیں۔ جرم کی جگہ اکثر آپ دیکھیں تو بہت افراتفری کا شکار ہوتی ہے، بے ترتیب۔ اور اس کے پیچھے کیا وجہ ہوتی ہے؟ ذرائع بتاتے ہیں کہ ان کے پیچھے اکثر شدید غصہ ہوتا ہے، یا کوئی نفسیاتی مسئلہ یا منشیات کا استعمال، اور اکثر ان کا غصہ خاص طور پر خواتین کے خلاف زیادہ نظر آتا ہے۔ لیکن یہ بھی ہے کہ بیریڈی کے کام سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ تقسیم ہمیشہ بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتی۔ اچھا، مطلب؟ کچھ قاتل ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں دونوں طرح کی خصوصیات ہوتی ہیں۔ خلاصوں میں انہیں ان بٹوینرز کہا گیا ہے۔ اچھا، ان بٹوینرز۔ جی، وہ شاید پلاننگ تو کریں لیکن جرم کرتے وقت گھبرا جائیں اور بے ترتیبی دکھائیں۔ یہ واقعی کافی پیچیدہ ہے۔ لیکن ایک بات جو مجھے سب سے زیادہ آپ کہیں پریشان کرتی ہے اور جس پر ذرائع بار بار زور دیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ لوگ کیسے بالکل عام نظر آتے ہیں۔ جی ہاں۔
ہمارے بیچ رہتے ہیں، کام کرتے ہیں، ان کے خاندان ہوتے ہیں. وہ ٹیڈ بنڈی کا خوفناک کال کون بھول سکتا؟ بالکل. ہم سیریل کلرز تمہارے بیٹے ہیں، تمہارے شوہر ہیں. ہم ہر جگہ ہیں اور کل تمہارے مزید بچے مریں گے. رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. بیری ڈے بھی یہی کہتے ہیں کہ انہیں پہلے سے پہچاننا وہ تقریباً ناممکن ہے. یہ معمولیت کا نقاب، جسے ماسک آف سینٹی کہتے ہیں، یہ سائیکوپیتھی کا ایک مرکزی پہلو ہے. خلاصے بالکل واضح کرتے ہیں کہ یہ سوچنا کہ کوئی سائیکوپیتھ حملہ کرنے سے پہلے عجیب یا خطرناک لگے گا، یہ بالکل غیر حقیقی ہے. صحیح. وہ اکثر بہت، آپ کہہ لیں، دلکش ہوتے ہیں، باتیں اچھی کرتے ہیں، قابل اعتبار لگتے ہیں. اور جب پکڑے جاتے ہیں اور روتے ہیں، پچھتاوے کا اظہار کرتے ہیں، تو ذرائع ہمیں خبردار کرتے ہیں کہ وہ تقریباً ہمیشہ مگرمچھ کے آنسو ہوتے ہیں. اچھا. وہ صرف ہمدردی حاصل کرنے، سزا کم کروانے یا لوگوں کو بے وقوف بنانے کی ایک چال ہوتی ہے. حقیقی پشیمانی نہیں ہوتی. وہ اپنی کیے پر نہیں روتے، بلکہ پکڑے جانے پر یا اپنی بری حالت پر افسوس کرتے ہیں. تو کیا ہم کبھی جان ہی نہیں سکتے کہ ان کے اندر اصل میں چل کیا رہا ہے؟ یہ سوچ ہی کافی خوفناک ہے. بالکل. اور ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ ان میں بہت فرق پایا جاتا ہے. کوئی ایک خاص قاتلانہ شکل نہیں ہے. جی ہاں. جیسے جان وین گیسی کی مثال ہے. وہ بچوں کی پارٹیوں میں مسخرہ بنتا تھا اور بظاہر کتنا ملنسار لگتا تھا کمیونٹی میں. جی، اور دوسری طرف دیکھیں تو درجنوں نوجوان لڑکوں کو قتل کیا. اور پھر ہنری لی لوکس ہے، جو بالکل مختلف پس منظر سے تھا، کمزور سا لگتا تھا، لیکن سینکڑوں قتلوں کا دعویٰ کیا. بالکل. اور ذہانت کا لیول بھی بہت مختلف ہو سکتا ہے. اچھا. مائیکل بروس راس، جس کا ذکر ہے ذرائع میں، وہ انتہائی ذہین تھا. IQ 159، آئنسٹائن کے برابر. واقعی؟ جی. اور بہت منظم تھا. دوسری طرف رونلڈ ڈفیو جونیئر، جس نے وہ ایمیٹیول ہارر قتل کیے تھے، ہاں، اپنے پورے خاندان کو مار دیا تھا. وہ نسبتاً کم عقل تھا. اتنی بری طرح جرم چھپانے کی کوشش کی کہ خود ہی پولیس کو ثبوتوں تک پہنچا دیا. ہاں. تو ذہانت، شکل، سماجی حیثیت، ان میں سے کوئی بھی چیز پیمانہ نہیں ہے کسی کے سائیکوپیتھ ہونے کا. یہ جو اتنے مختلف چہرے ہیں، ذہانت کی سطحیں ہیں، تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ان سب کے ذہنوں میں کوئی ایک مشترک چیز ہے؟ آخر اندر چل کیا رہا ہوتا ہے؟ جی، ذرائع ہمیں بنیادی مسئلے کی طرف لے جاتے ہیں، ہمدردی یعنی ایمپیتھی اور اخلاقیات، مورالٹی، ان کی مکمل کمی. ہمدردی اور اخلاقیات کی کمی؟ جی، پروفیسر رابرٹ ہیئر کی سائیکوپیتھی چیک لسٹ کا حوالہ دیا گیا ہے، PCLR. یہ کیا چیز ہے؟ بالکل. یہ ایک آپ کہہ لیں نفسیاتی ٹول ہے جو سائیکوپیتھک خصوصیات کو ماپنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اچھا. اس میں تقریباً 20 خصوصیات شامل ہیں، جیسے وہ سطحی سی دلکشی، سپرفیشل چارم، اپنی بڑائی کا احساس، گرینڈیوسٹی، پچھتاوے یا شرمندگی کی بالکل کمی، مسلسل جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، دوسروں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا، یعنی مینیپولیشن. جی، مینیپولیشن، اور جذبات کا سطحی ہونا. سائیکوپیتھس اس چیک لسٹ پر بہت اونچا سکور کرتے ہیں. بیری ڈے کے انٹرویو سے یہ بات بار بار سامنے آتی ہے کہ یہ لوگ دوسروں کے درد کو محسوس کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے. وہ مشہور قول ہے نا، کچھ لوگوں تک آپ بس پہنچ ہی نہیں سکتے. ہاں، سنا ہے. یہ ان پر بالکل فٹ بیٹھتا ہے. اور کیا سائنس بھی اس بات کی تصدیق کرتی ہے؟ مطلب کیا ان کے دماغ میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ جی ہاں، یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے ذرائع میں. fMRI تحقیق کا ذکر ہے. fMRI دماغی سرگرمی کو ماپتا ہے. ٹھیک ہے. تو ایک حیران کن بات یہ سامنے آئی کہ جب عام لوگوں کو خوفناک یا پریشان کن تصویریں دکھائیں، جیسے تشدد کے مناظر، تو ان کے دماغ کا ایک حصہ ہے ایمگڈالا. ایمگڈالا؟ جی، یہ خوف اور ہمدردی جیسے جذبات کو پروسیس کرنے میں اہم ہے. تو عام لوگوں میں اس حصے میں سرگرمی بڑھ جاتی ہے. اچھا. لیکن جب سائیکوپیتھس کو وہی تصویریں دکھائیں تو ان کے ایمگڈالا میں یا تو بہت کم یا بالکل کوئی سرگرمی نوٹ نہیں کی گئی. تو گویا یہ مسئلہ صرف تربیت یا ماحول کا نہیں، بلکہ ممکنہ طور پر بائیولوجیکل سطح پر بھی ہے. ان کا دماغ ہی فرق طریقے سے کام کرتا ہے. ایسا ہی لگتا ہے. ایمگڈالا جذباتی رد عمل، خاص طور پر خوف اور ہمدردی کو سمجھنے اور محسوس کرنے کے لیے بہت اہم ہے. صحیح. اگر یہ حصہ ٹھیک سے کام نہیں کر رہا یا کم ایکٹیو ہے تو یہ وضاحت کر سکتا ہے کہ یہ لوگ کیوں دوسروں کا دکھ درد نہیں سمجھ پاتے اور کیوں خطرناک حالات میں بھی ڈرتے نہیں ہیں. اور شاید یہی بے خوفی انہیں جرم کرنے پر اکساتی ہے. بالکل.
یہ ایک بہت اہم بصیرت ہے جو ان ذرائع سے ملتی ہے کہ سائیکوپیتھی صرف برا رویہ نہیں، اس کی جڑیں شاید نیورولوجی میں بھی ہیں۔ یہ واقعی گہری بات ہے۔ اچھا، اب انٹرویو کرنے کے عمل پر آتے ہیں۔ بیری ڈی ان خطرناک لوگوں سے بات کیسے کرتے تھے؟ ذرائع کہتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ تیاری پر زور دیتے تھے۔ جی بالکل، بیری ڈی کا ماننا تھا کہ انٹرویو میں جانے سے پہلے آپ کو اس قیدی کے بارے میں اس سے بھی زیادہ جاننا چاہیے جتنا وہ خود اپنے بارے میں جانتا ہے یا کم از کم ظاہر کرتا ہے۔ اچھا، یعنی مکمل ہوم ورک۔ جی، پولیس رپورٹس، سائیکولوجیکل جائزے، کورٹ ڈاکیومنٹس، اور سب سے اہم اس کا طریقہ واردات یعنی موڈس آپرینڈی۔ موڈس آپرینڈی۔ اس کا جرم کرنے کا خاص انداز، اس کی نشانی یا سگنیچر جو وہ چھوڑتا ہے، اور اس کے ممکنہ نفسیاتی محرکات، یہ سب جاننا ضروری ہے۔ اور یہ تیاری صرف انٹرویو کو کامیاب بنانے کے لیے نہیں تھی؟ نہیں، بیری ڈی کے مطابق یہ خود کو ذہنی طور پر محفوظ رکھنے کے لیے بھی ضروری تھی، تاکہ آپ ان کی چالوں یا جھوٹ سے متاثر نہ ہوں۔ یہ ایک طرح کی ذہنی ڈھال کا کام کرتی ہے۔ سمجھ گئی۔ تو آئیے اب کچھ مخصوص کیسز دیکھتے ہیں جن کا ذکر ان خلاصوں میں کیا گیا ہے۔ پہلا کیس کرنل رسل ولیمز کا ہے، باب 10 سے۔ یہ کینیڈا کا ایک بہت قابل احترام فوجی افسر تھا۔ جی ہاں، ایک کامیاب پائلٹ اپنی بیوی کے ساتھ بظاہر خوشگوار زندگی گزار رہا تھا، لیکن اس کی ایک خفیہ تاریخ زندگی بھی تھی۔ یہ معمولیت کے نقاب کی ایک انتہائی مثال لگتی ہے۔ بالکل، وہ راتوں کو اجنبی خواتین کے گھروں میں گھستا تھا، ان کے زیر جامہ چراتا تھا، اور یہ حرکتیں وقت کے ساتھ بڑھتی گئیں۔ صرف چوری سے شروع ہوا؟ جی، پہلے صرف چوری، پھر جنسی حملوں میں بدلی، اور آخرکار اس نے 2 خواتین کو قتل کیا۔ کارپورل میری فرانس کومو، جو اس کے اپنے بیس پر کام کرتی تھی، اور جیسیکا لائیڈ۔ او خدایا! انہیں اغوا کیا، جنسی تشدد کا نشانہ بنایا، اور بے دردی سے قتل کر دیا۔ اور اس کی پلاننگ میں ایک فوجی جیسی میٹیکولسنس تھی۔ فوجی جیسی درستگی؟ جی، وہ اپنے جرائم کی تفصیلات، فوٹوز، ویڈیوز سب ریکارڈ کرتا تھا۔ اس کا عوامی چہرہ ایک مکمل دھوکہ تھا۔ یہ تصور کرنا بھی مشکل ہے کہ کوئی ایسی دوہری زندگی کیسے جی سکتا ہے۔ اور دوسرا کیس جوڈی ایریاز کا ہے، باب 11 سے۔ یہ کیس بھی میڈیا میں بہت رہا تھا۔ جی، جوڈی ایریاز کا کیس ایک جنون، حسد اور ملکیت کے جذبے کی مثال ہے جو بے قابو ہو کر شدید تشدد میں بدل گیا۔ وہ اپنے سابق بوائے فرینڈ ٹریویس الیگزینڈر سے بری طرح جنونی تھی۔ obsessed، بالکل۔ جب اس نے رشتہ ختم کیا تو ایریاس نے اسے انتہائی بے رحمی سے قتل کر دیا۔ 27 بار چاقو مارا، گلا کاٹا، اور سر میں گولی بھی ماری۔ یہ تو بہت ہی وحشیانہ ہے۔ جی، اور مقدمے کے دوران اس نے بار بار اپنی کہانیاں بدلیں، الیگزینڈر پر الزامات لگائے۔ ذرائع اسے ایک نارسسسٹک سائیکوپیتھ قرار دیتے ہیں۔ نارسسٹک سائیکوپیتھ؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی ایک ایسا شخص جس میں سائیکوپیتھی کی خصوصیات، یعنی ہمدردی کی کمی، دھوکہ دہی تو ہیں ہی، جی، ساتھ میں نارسسزم کی خصوصیات بھی ہیں، یعنی خود پسندی، اپنی بڑائی کا شدید احساس، توجہ کی مسلسل طلب۔ اچھا، سمجھا۔ ایریاس نے مقدمے کے دوران میڈیا کی توجہ حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کی، انٹرویوز دیے، اور پچھتاوے کا کوئی حقیقی نشان نہیں دکھایا۔ اس کا سارا رویہ اپنی ذات کے گرد گھومتا تھا۔ یہ دونوں کیسز، ولیمز اور ایریاس، ہمیں دکھاتے ہیں کہ سائیکوپیتھی کتنی مختلف شکلوں میں ظاہر ہو سکتی ہے، اور اس کے پیچھے طاقت، کنٹرول، جنون، یا صرف دوسروں کو تکلیف پہنچانے کی خواہش جیسے مختلف محرکات ہو سکتے ہیں۔ تو آج کی اس تفصیلی گفتگو کا اگر ہم خلاصہ کریں، ہم نے قاتلوں کی اقسام دیکھیں، سیریل، ماس، اسپرے اور ان کی مزید درجہ بندی، منظم اور غیر منظم۔ جی، ہم نے یہ جانا کہ ان لوگوں کو پہچاننا کتنا مشکل ہے کیونکہ وہ بالکل عام نظر آ سکتے ہیں۔ بالکل۔ ہم نے ان کے ذہن کے اندر جھانکنے کی کوشش کی، وہ ہمدردی کی مکمل کمی، ممکنہ طور پر دماغی فرق جیسے امگڈالا کی کم فعالیت، جی ہاں، اور انٹرویو کرنے کی مشکلات اور تکنیکوں پر بھی بات کی۔ کیس سٹڈیز نے ان باتوں کو حقیقی مثالوں سے جوڑا۔ تو ان سب معلومات کا نچوڑ کیا ہے؟ ہمارے لیے اس میں کیا اہم نقطہ ہے؟ شاید سب سے اہم اور سب سے پریشان کن نقطہ جو ان ذرائع سے ابھرتا ہے وہ یہی ہے کہ شدید برائی یا تشدد کی صلاحیت وہ ہمارے درمیانی، بالکل عام روزمرہ کی زندگی میں معمولیت کے پردے میں چھپی ہو سکتی ہے۔ یہ کوئی الگ تھلگ افریت نہیں ہے، بلکہ انسان ہے جو ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں۔ صحیح۔ اور اختتام کے لیے
ٹیڈ بنڈی کا ایک اور قول ہے جس کا ذکر ذرائع میں ملتا ہے، وہ شاید اس تاریکی کی گہرائی کو سب سے بہتر بیان کرتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ بنڈی نے کہا تھا کہ قتل کا اصل تعلق ہوش یا تشدد سے اتنا نہیں جتنا ملکیت سے ہے، پوزیشن سے۔ ملکیت؟ پوزیشن؟ جی، یہ کسی دوسرے انسان کی زندگی اور موت پر مکمل اختیار حاصل کرنے کا احساس ہے، اس کے آخری لمحات میں گویا خدا بن جانے کا ایک بگڑا ہوا خوفناک احساس۔ واہ، ملکیت کا احساس، خدا بن جانا، یہ تو جی، یہ ایک ایسا خیال ہے جو ہمیں انسانی نفسیات کی پیچیدگی، اس کی تاریک ترین صلاحیتوں اور ان ذہنوں کو پوری طرح سمجھنے میں ہماری جو محدودیت ہے اس پر غور کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ بالکل۔ یہ چیلنج آج بھی اتنا ہی بڑا ہے جتنا بیری ڈی کے انٹرویوز کے وقت تھا، اور یہی وہ حتمی غور طلب نقطہ ہے جو کرسٹوفر بیری ڈی کے کام کے ان خلاصوں سے ہمارے سامنے آتا۔